ویلکم بیک. اچھا, جب ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں یا جب ہم پاکستان کی معیشت کا رونا روتے ہیں تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, جیسے جی ڈی پی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹیکس ٹو فلانا ٹیرا ریشیو, ہاں مجھے نہیں پتا, کیونکہ بگ ٹکٹ پروجیکٹس, بلو چپ, پیراڈائم شفٹ اور ون ونڈو آپریشن, جو بھی جس میں لفظ پسند آ گیا, ہولسٹک اپروچ. ہول میں تو ہم ہیں اور ہولسٹک میں بھی آ جائیں گے. اور اگر ہم ایمانداری سے بات کروں, مجھے ان چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی. لوگ باتیں کرتے ہیں, ہم سن رہے ہوتے ہیں, جی جی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم جیسے شہریوں کی جو اصل جو سوال ہے کہ یار پیسے کیسے کمائے جائیں. نوکریاں کم ہیں, اگر مل گئی تو آپ خوش قسمت ہیں, لیکن لگتا ہے کہ مطلب نوکری بھی مل رہی ہے, تنخواہ بھی مل رہی ہے, لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا. تو کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے؟ اب ایک وقت پہ بندہ 3 نوکریاں تو نہیں کر سکتا, یا شاید کر سکتے ہیں. تو ہم اب آج بات کریں گے فری لانسنگ کی. آپ کو شاید پتا ہو کہ پاکستان میں فری لانسرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. کئی ویب سائٹس ہیں انٹرنیشنل ویب سائٹس, وہاں پر جابز اور پروجیکٹس اپلوڈ ہوتے ہیں, لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں, جیسے کہ اپ ورک ہو گیا یا فائیور ہو گیا. ان دونوں کا نام آپ نے سنا ہوگا, میں نے صرف ان دونوں کا ہی نام سنا ہے تو میں ان دونوں پہ ہی بات کر سکتا ہوں. لیکن یہ کس بلا کا نام ہے فری لانسنگ؟ آپ فری لانسنگ کیسے کر سکتے ہیں, آپ اس سے کتنا کما سکتے ہیں ابھی نہیں, اور اس کے لیے کیا کوئی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان سارے سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے شو میں طفیل احمد خان صاحب کو. آپ ہیں پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن کے. بہت مہربانی طفیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کی. تو پہلے تو اب ہم بابوں کو ذرا سمجھائیں کہ آپ مجھے اپنی بات پتہ ہے اس کے بارے میں. چلے یہ کالا کولا لگاتے ہیں اس لیے آپ یہ بچ جاتے ہیں تھوڑے سے. ہاں سوری, جھوٹا الزام. تو وین وی سے فری لانسنگ ہمارا مطلب کیا ہے, مطلب یہ کن کن ایریاز کو کور کر رہے ہیں؟ سر تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو. تھینک یو سر. فری لانسنگ اگر میں اردو میں اس کو ڈیفائن کروں تو آزاد رہ کر روزی کمانا. صحیح, آزاد رہ کر روزی کمانا. A person is self-employed, working independently or remotely for multiple of companies, clients, organizations, online اور آف لائن. صحیح. آن لائن آف لائن اس لیے کہوں گا کہ ایک فوٹوگرافر بھی فری لانسر ہے. صحیح ہے. وہ 10 لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. کریم کا کیپٹن جو کہ آئی ٹی انیبلڈ ہے اپنے اسمارٹ فون سے, بٹ وہ کریم میں بھی ہے, اوبر میں بھی ہے, پرائیویٹلی بھی چلا رہا ہے, وہ بھی ایک فری لانسر ہے. اور ایک وہ بندہ جو کہ موبائل اپلیکیشنز گھر بیٹھ کے بنا رہا ہے پوری دنیا میں بہت سارے اداروں کے لیے, وہ بھی ایک فری لانسر ہے, آئی ٹی انیبلڈ. وہ کسی کا ملازم نہیں ہے. وہ کسی کا ملازم نہیں ہے, اور اس کی 9 to 5 جاب نہیں ہے. اس کو ایک پروجیکٹ کے بھی پیسے مل سکتے ہیں, اس کو پر آور بھی پیسے مل سکتے ہیں. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اپنی خود کی جرنی, اس کا اپنا پورٹ فولیو ہوتا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کے ساتھ کام کرنا ہے, کس کے ساتھ نہیں کرنا. اس نے امریکہ میں کام کرنا ہے, اس نے پاکستان میں کام کرنا ہے. تو لائر بھی ایک فری لانسر ہے, لیگل کنسلٹنسی دے رہا ہے سارے کلائنٹس کو. تو فری لانسر جو ہے ایک سیلف امپلائڈ پرسن ہوتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی یا ریموٹلی آن لائن یا آف لائن کام کرتا ہے. اچھا نہیں, اب جب ہم فار ایگزامپل بات کریں, جیسے ابھی میں نے حوالہ دیا تھا اپ ورک کا, فائیور کا, تو اکثر میں لوگوں سے سن رہا ہوتا ہوں, اور کچھ ابھی آفس میں بھی لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ یار کسی نے مجھے ٹرانسکرپشن کا جاب دیا, کسی نے مجھے کہا کہ یار ایک میڈیکل جرنل ہے, اس کو پروف ریڈ کر دے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں, کیونکہ اکثر اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ملک میں کبھی کبھی نہیں, کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتی ہے, تو پورے ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ یا ریڈٹ پہ میں یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں, لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے اتنا لاس ہو گیا, ہمارے اتنے جابس چلے گئے بیکاز ہم کلائنٹ کو ڈلیور نہیں کر سکتے. یہ جو فیلڈ ہے اس میں مطلب کیسے داخل کریں, کیا کوئی سکلز چاہیے, کیا چاہیے؟ سر اس میں میں تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ فری لانسنگ میں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. کیا آپ کا آبجیکٹیو کمانا ہے صرف؟ تو پھر اس میں اس طرح کی جابس بہت آتی ہیں کہ آپ نے 50 ورڈ کی فائل دی, اس کو بولا PDF میں کنورٹ کر دو. یہ کوئی اسکل تو ہے نہیں. آپ نے ایک ورڈ آتا تھا, آپ نے اس کو کر دیا ٹیمپریری. دوسری جاب آئی پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہے, اس کو JPG میں کر دو, یا میں نے ایک ٹیکسٹ دیا, اس کو ٹرانسکرپٹ کر دو, جیسے کچھ جابز آپ بتا رہے ہیں. بٹ کیا آپ کو آبجیکٹیو فری لانسنگ سے سب سے پہلے کیا کمانا ہے, یا آپ کا ایک ریگولر انکم جنریشن ایک پلان کے تحت آپ کو فری لانسر بن کے اپنی ایک اسکل بنانی ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے آپ کس چیز میں اچھے ہیں. سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر ایک لائر ہے تو وہ دیکھتا ہے میں نے لیگل کی ڈگری بھی لی ہے, پریکٹس کیا ہوا ہے. ایک گرافک ڈیزائنر ہے, وہ دیکھتا ہے مجھے گرافک ڈیزائننگ آتی ہے.
تو پہلے تو یہ کہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کاؤنسلنگ لوگ، یہ پہلا سٹیپ ہی مس کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کس چیز میں زیادہ کمائی ہے. اب میرے پاس بہت سارے میڈیکل پریکٹیشنر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہمیں فری لانسنگ کرنی ہے تو ہم گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں اور اگر آپ لکھنے میں اچھے ہیں تو آپ میڈیکل کے رائٹ اپ کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو کنٹینٹ رائٹر ایسے ملتے ہی نہیں ہیں جو کہ میڈیکل کی نالج رکھتے ہیں. تو آپ ایک اچھا بلاگ لکھ سکتے ہیں میڈیکل پہ. آپ جو ہے میڈیسنس پہ، اوور دا کاؤنٹر ڈرگس پہ آپ جو لکھ سکتے ہیں وہ ایک کنٹینٹ رائٹر انگریزی کا نہیں لکھ سکتا. وہ گرافک ڈیزائنر آئے اور کہے کہ آپ تو شاید ایک اسپیشلسٹ بن جائیں کہ یو آر اے رائٹر بٹ یو ہیو اے میڈیکل بیک گراؤنڈ ایز ویل. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین اگر آپ کا انکم جنریشن کا آبجیکٹیو ہے تو آپ پھر کچھ بھی کر لیں. آپ کارڈ بیچ دیں، آپ کچھ اور کام کر لیں، کما لیں. تو پہلا اسٹیپ ہے آپ کی کاؤنسلنگ اپنی خود کی یا کسی اور سے آپ کروائیں. ہمارا ادارہ پاکستان فری لانسر ایسوسیشن فری آف کاسٹ اس کی بھی مینٹورنگ کرتا ہے، کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں. پھر جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کی اسکل ہے یا آپ بگنر ہیں، انٹرمیڈیٹ ہیں، آپ کو سیکھنی ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک کیچ آتا ہے کہ لوگ جو ہے پاکستان میں اتنے زیادہ کورسز کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ زیادہ تر بچے، جو میری ریسرچ ہے جہاں میں یونیورسٹیز میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، تو زیادہ تر بچے اس چیز کے یا تو انتظار میں ہیں کہ کوئی کورس ایسا ہے 20,000 30,000 کا جو میں کر کے $20,000 کمانا شروع کر دوں، یا تو کوئی بچہ کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے اچھا میں یہ کورس چھوڑ کے دوسرا کورس چلے آؤں. تو زیادہ تر بچے اس وقت پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، صرف کورس کر رہے ہیں، کما بہت کم لوگ رہے ہیں. اور زیادہ تر لوگ وہیں سٹک ہوئے ہوئے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں کوئی اور مسیحا، کوئی اور مینٹور، موٹیویشنل اسپیکر آئے اور وہ اب ہمیں کمانا دیکھا ہے میں نے. میں 100 بچوں میں سے پوچھتا ہوں تو سر 5 بچے 10 بچے کما رہے ہوتے ہیں ڈالرز میں. اچھا تو پھر یہ بتائیں، سوری پہلے زرار بھی آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ممبرز کتنے ہیں پاکستان میں؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی ایسوسیشن کے ممبر؟ ہمارے ممبرز الگ ہیں اور جو ہم ممبرشپ تو ہم نے ابھی 1.5 سال پہلے سٹارٹ کی ہے. بٹ پاکستان میں جو فری لانسنگ کی تعداد ہے وہ سمجھیں 2 ملین سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، 20 لاکھ سے زیادہ. جی 2 ملین سے زیادہ ہے. اور میں نے اس میں بتایا کہ کیچ یہ ابھی ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایک ریسرچ بھی کی ہے، وہ پبلش ہونے والی ہے. ADB، تھینکس ٹو ADB، انہوں نے دے جوائنڈ ہینڈز وتھ اس. اور کیونکہ اس کی کوئی ریسرچ ہی نہیں تھی. یہ فیلڈ ایسی ہے اس میں نہ کوئی ریسرچ ہے نہ کوئی مارکیٹ سائز ہے. یہ جو 20 لاکھ ہے یہ اندازہ ہے یا یہ رجسٹرڈ ہے آپ کے؟ نہیں اندازہ ہے. ہمارے پاس رجسٹرڈ 50,000 ہے. ایسے ہماری ایسوسیشن کے پاس 50,000 رجسٹرڈ ہے اور وہ پورا ڈیٹا اپنا دے چکے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ ہیں. ہمارے ویب سائٹ کا ایک فری ممبرشپ کا فارم ہے جو کہ وہ بھر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اگین زرار نے سوال کیا کہ 2 ہیں میرا خیال ہے، کیا ویب سائٹس ہیں اپ ورک اینڈ فائور یا یہ پورٹلز ہیں؟ سر جب اب میں دوبارہ اسی پہ آتا ہوں، آپ نے کاؤنسلنگ کر لی، آپ اس چیز میں اچھے ہیں، پھر آپ دوسرے سٹیپ پر آئے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جی آپ کی اسکل جو ہے گرافک ڈیزائننگ ہے، کنٹینٹ رائٹنگ ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، اچھی ہے نہیں اچھی ہے، کورس کرنا ہے نہیں کرنا. تیسرے سٹیپ پہ آپ نے ایک اپنا پورٹ فولیو بنایا، اپنا ایک پورٹ فولیو. اب وہ اس میں پورٹ فولیو میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا ہے تو آپ فری کا کام کر لیں اور پورٹ فولیو بنا لیں. بنانے کے لیے ہماری ممبرشپ کا سرٹیفکیٹ ڈال دیں، فری آف کاسٹ ہے، کوئی کورس کر لیں فری. پھر چوتھے سٹیپ پہ آتا ہے آپ اپنی جب سروسز بنا لی ہیں، آپ نے اس کی پرائز بھی رکھ لی، اب بیچیں گے کہاں؟ تو اس کے لیے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارمز بہت سارے ہیں جس میں فائور، اپ ورک، freelancer.com، گرو اور اس طرح کے بہت سارے ادارے. ان اداروں میں کام پڑا ہوا ہوتا ہے، بٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے، اور اس میں بھی بہت زیادہ اسکل چاہیے ہوتی ہے آپ کے کام کو اوپر لانے کے لیے، آپ کا پورٹ فولیو اوپر لانے کے لیے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کمیشن بہت زیادہ جاتا ہے انٹرمیڈیری جو جن پورٹلز کے تھرو. تو زیادہ تر جو سکسیسفل فری لانسر ہیں جو کہ پرماننٹلی اپنی انکم کما رہے ہیں $US میں پاکستان میں بیٹھ کے، وہ ڈائریکٹ کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ لنکڈن کا استعمال کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ US UK کے اندر ہنٹ کرتے ہیں کلائنٹ کو، کیونکہ اس میں 0 کمیشن ہے اور ایک ٹرسٹ بھی بلڈ ہو جاتا ہے. ایک ریٹینرشپ پہ کلائنٹ آ جاتا ہے، پرماننٹلی ان کی انکم ہوتی ہے، روزانہ بڈ نہیں کرنا ہوتا. تو جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کریم کا کیپٹن، کہ کریم میں رائڈ ہی نہیں آئی تو کیا کرے گا؟ تو اگر ایک فری لانسر پورا دن بیٹھ کے فائیور پہ، اپ ورک پہ ویٹ کرتا رہے کہ آج تو اس کو کوئی کلائنٹ ہی نہیں ملا تو 0، تو اس کو اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. جیسے کریم کا کیپٹن 10 جگہ گاڑیاں چلاتا ہے اور ایک جگہ پرائیویٹلی کنفرم بھی چلاتا ہے، اسکول میں بھی چلا لیتا ہے کہ یار یہاں سے تو پیسے آنے ہیں. تو ایک فری لانسر کو اپنا پورا انکم کا اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ یار میرے پاس فائیور پہ بھی رجسٹرڈ ہوں، اپ ورک پہ بھی ہوں، لیکن یہ ساری آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں بڈ کرتا ہوں میں، تو میں ڈائریکٹلی کلائنٹ کی ہنٹنگ کیسے کروں؟ بڈ کا آپ کا مطلب ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یار ہمیں گرافک ڈیزائنر چاہیے وہ ایک لوگو بنانے کے لیے، تو کوئی کہے گا کہ یار میں $20 میں بنا لوں گا، دوسرا کہے گا کہ یار میں 15 میں بنا لوں گا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور پھر اس ویب سائٹ پہ ٹاپ ریٹڈ فری لانسرز بھی ہوتے ہیں اوپر
جو بہت زیادہ ارن کر چکے ہیں بہت سالوں سے ہیں, تو وہ ویب سائٹ ان کو اپلفٹ کر دیتی ہے کہ اگر آپ نے ٹاپ ریٹڈ سے کرانا ہے تو یہ ان کے پروفائل اوپر آ جاتے ہیں. تو اس میں یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. پروفائل بنانا بھی تو ایک آرٹ ہی ہوگا نا. بالکل سر. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں تو پھر اس پہ بات جائے گی. پاکستان میں لاکھوں فری لانسرز ہیں جو گھر بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا روزگار کما رہے ہیں. پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں طفیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طفیل صاحب, ابھی ہم بریک سے جو ہم بات کر رہے تھے, آپ نے جو سروسز آپ نے گنوائیں جو فری لانسرز ڈیلیور کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں, پچھلے پونے دو سال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد بہت سارے ایسے ٹولز آ رہے ہیں جو اب آپ کو لٹرلی 2-4 کلکس میں آپ پٹ کر سکتے ہیں. اس سے حالانکہ یہ آپ کا ابھی ابھرتی ہوئی ایک پلیٹ فارم ہے نا, یا یہ کام ہے, وہ کتنا افیکٹ ہو رہا ہے, ڈیمیج ہو رہا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ دیکھیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا جو چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے بہت سارے ٹولز کے گرافک ڈیزائننگ فوراً ہو جائے گی, یہ سارے بنائے تو انسان نہیں ہیں. اب مسئلہ انسان ہی اس سے ڈر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید چیٹ جی پی ٹی کو ایک کمانڈ یہ بھی شاید جائے گی کہ بھائی چیٹ جی پی ٹی 5 بنا دو. تو میں سمجھتا ہوں اس کا ہر فیلڈ میں, میں خود بھی فری لانسر ہوں, میں اس کا بہت استعمال کرتا ہوں. تو اس کا استعمال کر کے ایک انسان اگر کانٹینٹ رائٹر اس کی جاب ختم نہیں, اس کو بہت اچھا کر سکتا ہے. اس کو ایک گرافک ڈیزائنر جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ابھی بھی ہیں جو کہ ریپلیس نہیں ہوئی ہیں. اگر میں چیٹ جی پی ٹی میں جو ایک فیچر ہے جس سے میں امیجز بھی بنا سکتا ہوں, بٹ جو میرے پاس گرافک ڈیزائنر ہے وہ ایک کمپنی کا بروشر بنا رہا ہے جس میں 2 اسپیکرز آ رہے ہیں, وہ مطلب ابھی اتنی ایڈوانس لیول پہ نہیں گئی ہے. آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, یو ول بی آؤٹ. مطلب ایک کانٹینٹ گھبرانا نہیں ہے. نہیں دیکھیں, اب کانٹینٹ رائٹر جب چیٹ جی پی ٹی کو کوئی کمانڈ دیتا ہے کہ آپ مجھے ایک پریس ریلیز بنا کے دیں اس کمپنی کی, اور وہ بنا دیتا ہے, اس میں اسٹیٹمنٹ بھی ڈال دیتا ہے, بٹ اگر آپ نے اس کو ہیومن ٹچ نہیں دیا, آپ نے تھوڑا سا کسٹمائزیشن ہی نہیں کیا اس کو, تو چیٹ جی پی ٹی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جاب لے جائے گا. وہ مطلب کہ اے آئی سے ڈرو نہیں, اے آئی کو استعمال کرنا سیکھو. اچھا جی, ایک میں صرف تھوڑا سا فالو اپ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ کافی لوگ فری لانسنگ سے کما رہے ہیں پیسے, اور ہو سکتا ہے ان کو باہر ملکوں سے بھی ڈالرز میں بھی پیسے آ رہے ہوں. کچھ میرے نوٹس میں کیسز آئے ہیں جہاں پہ بینکس نے اچانک اکاؤنٹس فریز کر دیے. صحیح, اماؤنٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے, 2-4 لاکھ روپے کوئی اگر کما رہا ہے کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور جن لوگوں کو بھی عید سے پہلے پیمنٹس کرنی تھیں وہ پریشان پھر رہے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کیوں فریز ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے. تو ہمارے یہاں آپ چونکہ بینکس کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کو ایسی شکایتیں آ رہی ہیں, اور اگر آ رہی ہیں تو کیسے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ سر بالکل آتی ہیں. ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر فری لانسرس کے اکاؤنٹ ہی نہیں کھلے ہوئے, پہلے کھلتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ بڑا تھینکس ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, انہوں نے اب ایک ریگولیشن کچھ سالوں پہلے جاری کی تھی جس کے تحت ایک فری لانسر گھر بیٹھ کے اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے. پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے فری لانسر کون ہے, وہ انکم اسٹیٹمنٹ لے کر آؤ یا گھر کا ایڈریس لے کر آؤ, آفس کا ایڈریس لے کر آؤ, ان کا تو ہوتا نہیں ہے. تو اب ماشاءاللہ سے ہمارے پاس جو پارٹنر بینکس ہیں, اچھے خاصے بینکس ہیں جو کہ اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا. گھر بیٹھ کے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آن لائن, ود ان فیو کلکس آپ کا اکاؤنٹ US$ میں بھی کھل جاتا ہے, ناٹ اونلی ان PKR, US$ میں کھل جاتا ہے. ہمارے بینکنگ میں تو 10 چیزیں مانگتے ہیں وہ, کہ یہ لے کر آؤ, وہ لے کر آؤ. اس کی ریگولیشن ہے, لا ہے. میں جب بھی مطلب کسی باہر کی, ہم بھی فری لانس کرتے ہیں نا, ہم آرٹیکل لکھتے ہیں بھیجتے ہیں, بالکل ہم سب کرتے ہیں. تو جب بھی مجھے کہیں باہر کے لیے آرٹیکل لکھتے ہیں نا, وہ بھیجتے ہیں, مجھے بینک سے ایک کال آتی ہے کہ سر آپ نے کیا چیز ایکسپورٹ کی ہے. اچھا, تو میں کہتا ہوں الفاظ یار, اور پھر 2 ہفتے بعد وہ مشکل سے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. 4 کالیں آتی ہیں مجھے, یہ اسٹیٹ بینک بھی انوالو ہوتا ہے, پتہ نہیں جہاں تک. تو سر US$ میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے آپ کا, اور فری لانسر کے طور پر, اور یہ نہ صرف US$, اور بھی کرنسیز میں کھل سکتا ہے. پھر اس کا ڈیبٹ کارڈ بھی لانچ ہو گیا US$ کا, اور ایک بینک ہے پاکستان میں جو کہ باقاعدہ کچھ ان کے ATMs ایسے ہیں جس میں آپ US$ ودرا بھی کر سکتے ہیں ایک اماؤنٹ. پاکستان میں کراچی میں بھی ہے جس میں آپ US$ ودرا نہیں کر رہے, سب ڈالرز کے پیچھے پھر ادھر. پھر آپ کے سوال پہ دیکھیں ایشوز آتے ہیں زیادہ تر, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان لوگوں کے آتے ہیں جو ڈائریکٹلی کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. دیر از اے رول KYC, نو یور کسٹمر, ٹھیک ہے, جو اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی دیکھتا ہے بینکس کے ساتھ, بینکس کے اندر وہاں ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. اگر ان کو وہ چیزیں کچھ پوری نہیں ہوتی ہیں, وہاں سے پیمنٹ آئی بھی ہوتی ہے جس کو KYC کرنا ضروری ہے, چاہے وہ میری کیوں نہ ہے,
کسی کے آپ کی کیوں نہ ہے, تو وہ KYC پوری کر کے وہ دے دیتے ہیں, اور ہمارا ادارہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتا ان لوگوں کے وہ ایشوز ریزالو کراتا ہے A to Z. اچھا اوکے. ہم باقاعدہ اپنے نمبر, اپنے ویب سائٹ, سوشل میڈیا پہ اناؤنس کرتے رہتے ہیں کہ جس بینک میں بھی کوئی ایشو ہو آپ فری آف کاسٹ ہم سے سروس لیں, ہم آپ کا فری آف کاسٹ وہ ایشو ریزالو کرائیں گے. ایون کہ اسٹیٹ بینک ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ سے آج بات ہو رہی ہے, 3 دن پہلے وہ بیچارے اتنے پریشان تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا بس KYC آپ کی کمپلائنس پوری ہونی چاہیے کہ اور وہ بھی زیادہ تر ان جگہوں پہ مسئلہ آتا ہے جو ڈائریکٹلی US UK میں کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. But do they have to be a member for you to help them? بالکل سر, اور فری آف کاسٹ ہے ممبرشپ. اچھا انسٹیٹیوشن سے ذرا انڈیویجول پہ آتے ہیں. آپ سے میں پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یار ایک تو اسٹوڈنٹس کی تو آپ نے ابھی بات کی, آپ نے کہا کہ جو گھریلو خواتین ہیں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اکثر میں نے یہ اسٹوری سنی ہے کہ وہاں پر بھی کافی فری لانسنگ ہو رہی ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ بھی چاہیے, تو وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بیکاز ایک بہت انٹیپڈ پارٹ ہے نا ہماری اکانومی کا. بالکل سر, اس پہ بالکل ہمارا ادارہ بھی کام کر رہا ہے. ہاؤس وائف کے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے, کہیں جانا نہیں ہے, گھر سے بیٹھ کے کام کرنا ہے, کسی سے رابطہ نہیں ہے, آن لائن بیٹھ کے آپ نے اپنی سروسز دینی ہے. اگین اسی لیے ناؤ پاکستان فری لانسر ایسوسیشن ہیز پارٹنرڈ ود گوگل. ہم نے گوگل کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ایک ہائی اینڈ کی فری آف کاسٹ جو کہ $US میں چارج ہوتی تھی 9 سرٹیفکیٹ کورسز فری آف کاسٹ پاکستان میں آفر کر رہے ہیں, جس میں ہاؤس وائف کو فیمیل کا 60% ریشو ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. 3 مہینے سے 6 مہینے کے آن لائن کورسز ہیں. یہ اسی لیے لانچ کیے ہیں تاکہ گھر بیٹھ کے وہ آن لائن اس کورس کو کریں, اس کا ایگزام دیں. گوگل کی سرٹیفکیشن ان کو جب ملے گی تو ایک ان کی اسکل بھی بن جائے گی, اور وہ گھر بیٹھ کے اس اسکل کو سیل کر کے جو میں نے اسٹیپس بتائے ہیں پھر اس پہ کام کر سکتی ہیں. تو ہاؤس وائف کے لیے تو بہت اچھی اپارچونیٹی ہے جو گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی ہیں, بچے ساتھ ہیں اور گھر میں کوئی کام کرنا چاہتی ہیں. ان کے لیے ان کو منیمم کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ کوئی کوالیفیکیشن ضروری ہے سر, اسکل ضروری ہے. اگر ایک ہاؤس وائف اپنی ریسیپیز اچھی بناتی ہے تو وہ ریسیپیز سیل کر سکتی ہے. کوکنگ کے کوئی علاوہ کسی کی آواز اچھی ہے تو وائس اوور آرٹسٹ جو ہے نا اس کی وہ فائبر کے اندر جابس بھری ہوئی ہیں, آپ وائس اوور کریں, آپ وائس اوور کر کے آپ وہ اپنی سیل کر دیں. آپ گرافک ڈیزائننگ میں اچھی ہیں, آپ ایڈوب سیکھ لیں آن لائن بیٹھ کے, سارے کورسز. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منیمم ان کی تعلیم کا کوئی لیول تو ہونا چاہیے. سر دیکھیں انگلش تو آبویسلی ضروری ہوتی ہے فری لانسنگ, کیونکہ آن لائن آپ جب کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ انگلش میں بات کرتے ہیں. بٹ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے AI ٹولز, چیٹ GPT, اب بہت زیادہ آپ کو اس پہ وہی میں نے اگین دیکھے نا کتنا فائدہ ہے. اپلائی کرتے ہیں اتنی آرٹیکلٹ انگلش میں, اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ واٹس ایپ پہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں چیٹ GPT ہے 100%, کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں, اتنے ان میں عقل نہیں ہے. اچھا ایک اور جو چیز ہے کہ اب یہ تو ایک پورا ایکو سسٹم بن رہا ہے. پاکستان کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ شاید یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ کلائنٹس میرا خیال ہے کہ US میں ہوتے ہیں, کچھ UK میں ہوتے ہیں, تو ہم جو بھی ہے بندہ وہ تھوڑی بہت انگریزی تو بول ہی لیتا ہے, تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے پاکستان. سر پاکستان اس وقت فری لانسنگ میں دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے. 4تھے نمبر پر ہے. اوکے, باقی اور بتائیں. ہم ان قریب جو ہے 3رے نمبر پہ آنے والے ہیں. امریکہ ہے, فلپینز ہے, تو پاکستان 4تھے نمبر پہ جو فری لانسنگ میں ہے. میرے خیال سے سب سے زیادہ بڑی وجہ چیپ پرائزنگ کی ہے. ہماری جو پرائزنگ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے کانٹینٹ رائٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ میں جو ہائی اینڈ اسکلز ہے جس میں $2000 بھی 1 گھنٹے کے مل جاتے ہیں, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, سائبر سیکیورٹی ہے, جس پہ ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے کہ بچے اس پہ شفٹ ہوں. بچے صرف ایک چیز پہ نہ آ رہے ہیں جس پہ وہ کما رہے ہیں $200 $250. آپ دیکھیں نا $200 کو آپ 15000 سے ملٹیپلائی کریں تو 3 ملین بنتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سنیں اس طرف جانا. حالانکہ وہی بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی پیسہ کس طرف ہے, تو اس طرف میں جاؤں, لیکن پہلے اسکل پھر پیسہ, پھر اسکل. اب جو ہے نا اب اگر ایک بندہ سافٹ ویئر ڈیولپر ہے تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے AI بھی انکلوڈ کرے, ریلیونٹ فیلڈ میں جائے نا. کہ اب کانٹینٹ رائٹر ہے, چیٹ GPT کے پرومپٹس پڑھانا شروع کر دیں. چیٹ GPT کے پرومپٹس ڈالتا ہے کیسے, ایک بینکر کیسے ڈالتا ہے, ایک پروفیشنل کیسے ڈالتا ہے, میڈیا پروفیشنل چیٹ GPT کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں. کوئی کورس کر لے, کوئی کورس کروا دے. کورس کرائے گا کون؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. کانٹینٹ رائٹرس, کیونکہ ان کی فیلڈ ہے چیٹ GPT کی. چلیں, اور میں کہہ رہا ہوں ریلیونٹ فیلڈ میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا نام جو ہے نا, آپ نے زیادہ انکم کمانی ہے. ایک بندہ IT پریکٹیشنر ہے, سیکیورٹی کو دیکتا ہے تو اس کو سائبر سیکیورٹی ہیکنگ نہیں آتی, مطلب برانچ آؤٹ کرنا ہے, اپنی جو اسپیشلائز کرنا ہے اور بہتر ہونا ہے. بہت بہت شکریہ طفیل صاحب, آپ سے بھی ذرا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بھی کیسے پیسے کما سکتے ہیں, لیکن آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.